حسن پہلے 2 میچز کے اندر 0 پر آؤٹ ہونے کے بعد کتنا پریشر آپ فیل کر رہے تھے اور اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کل پرسوں کیا کرتے رہے ہو, کچھ بتائیں گے بیک گراؤنڈ؟ بالکل, جب میں 2 میچوں میں آؤٹ ہوا تھا تو میرے مائنڈ میں تھا کہ بس اب کیونکہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہے, پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ ڈومیسٹک میں جاؤں, لیکن جس طرح آغا نے مجھے اور شاداب نے بیک کیا کہ یار ہمیں پتہ ہے آپ کے اسکل کا, اب جب بھی کھیلو گے تو آپ میچ جتاؤ گے, تو اسی پہ بلیو تھا. اور آج بھی یہی تھا کہ میں نے پہلے ایک سنگل کرنا ہے انٹرنیشنل میں, تو جب وہ سنگل ہوا تو سارا پریشر ریلیز ہوا اور اس کے بعد میں نے اپنی گیم کھیلی. آغاز کے اندر ساز رہے نیوزی لینڈ کی کنڈیشن کے اندر نئے بولرز تنگ بھی کرتے ہیں, لیکن کالجنگ میں تھا جب تھوڑا پریشر ریلیز ہوا؟ بالکل, ہمارے مائنڈ میں صرف اٹیک ہے, جس طرح کے لوگ جس طرح کے دوسرے ملک کے کھیل رہے ہیں لوگ کرکٹ, تو ہمارے مائنڈ میں یہی ہے کہ ہم نے وہی کرکٹ کھیلنی ہے. بے شک فیل ہوں, کیونکہ ہم شروع میں فیل ہوں گے, لیکن مائنڈ میں یہی ہے کہ ہم فیئر لیس کرکٹ کھیلیں گے. اور دوسرا, آج جو آپ نے 7 چھکے لگائے ہیں اس میں سے آپ کی کوئی بیسٹ شاٹ جو آپ کو لگے کہ سب سے اچھا چھکا؟ وہ جو میں نے سامنے والا مارا ہے جمی نیشم کو, جس پہ میرا 50 ہوا تھا, وہ مجھے لگا کہ اچھا شاٹ. دوسرا حسن, اس طرح کی کنڈیشن کے اندر پیسرز کو رنز اس سے چرانا آسان ہوتا ہے یا اسپنر سے؟ کنڈیشن آپ کو کیسی لگی؟ اسپنرز پہ یہاں پہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے, پیسر پہ تھوڑا ایکسٹرا باؤنس ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایسی کنڈیشن میں تو کبھی نہیں کھیلا. ہماری ڈومیسٹک کی آپ کو پتہ ہے وہاں کی پچیز تھوڑے لو باؤنس ہوتی ہیں, تو پہلے 1-2 میچ مجھے لگے ہیں کہ یار ڈفرینٹ. پھر میں نے اپنی بیٹنگ کی اور کوچ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی وہ بات کی کہ ہم کہاں پہ وہ غلط کر رہے ہیں, تو وہی پلان کر کے آج میں گیا تھا بیٹنگ پہ, تو الحمدللہ اس میں سکسیس ملی. جب سعودی کو آغا نے 2 چوکے لگائے اور اس کے بعد اس نے بات کر رہے تھے, ہم بھی دیکھ رہے تھے جیسے وہ آپ کو سینچری کا موقع دینا چاہ رہا, اور آپ اسے کہہ بھی رہے تھے کہ آپ کو شاٹ اچھی آ رہی ہیں, تو وہ ذرا بتائیں کہانی. نہیں بالکل, اس نے بولا تھا, لیکن میں نے کہا تھا نہیں میچ فنش کرو, مجھے سینچری کا کوئی شوق نہیں ہے, انشاءاللہ میں آگے بھی کر سکتا ہوں. تو یہی بولا تھا کہ آپ میچ فنش کرو, میں اگر میرے نصیب میں ہوگا تو میں کر لوں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا نام بنا چکے ہیں. اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں, اور اس جرنی میں, اور اسپیشلی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ نے, جو کرکٹ بورڈ نے, جو سلیکٹرز نے آپ کو بیک کر کے جو چانس دیا ہے, ذرا جرنی تو بتائیے. جرنی میری, میں بالکل مڈل کلاس فیملی سے ہوں اور لیا سے ہوں. بالکل کرکٹ کا کوئی میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اور میں نے الحمدللہ اس سیزن بہت اچھا پرفارم کیا 3 فارمیٹ میں, جس سے مجھے پاکستان میں ادھر موقع ملا ہے. سلیکٹرز حسن چیمہ کی, مجھے جب میں 2 دفعہ آؤٹ ہوتا تھا تو اس کی مجھے میسیج اور کال آتی تھی کہ یار مجھے پتہ ہے کہ تم پلیئر ہو اور تم کرو گے. تو وہی ایسے سلیکٹر, اس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بیک کی, الحمدللہ. بس بہت خوش. عاقب صاحب اور یوسف صاحب کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ لوگ پہلی مرتبہ کرائسنٹ نے یہ والا کانفیڈنس, اور پھر عاقب نے کل ہی بتا دیا تھا کہ ہم بیٹنگ چینج نہیں کریں گے, ہم اسی بیٹنگ کے ساتھ دوبارہ جائیں گے. مجھے بالکل عاقب بھائی نے پہلے میچ میں بولا تھا, اگر میں 2 جب میچ میں آؤٹ ہوتا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے 5-0 بھی کرنے ہیں نا, لیکن کھیلو گے تم ہی. تو اس طرح کا جب آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے تو آپ میرے خیال میں کچھ بھی کر سکتے ہو. آج کی سنچری کا ڈیڈیکیشن آپ کو کس کو دینا چاہیں گے؟ ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ یہ پاکستان کی چیزیں, پاکستان پوری قوم کے دعائیں آپ سمجھتے ہیں, اور ٹیم ورک تھا, یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کی پرفارمنس؟ نہیں بالکل ٹیم ورک تھا, ہم نے بہت محنت کی ہے ان 4-5 دنوں میں, جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس سے سیکھے بھی ہیں, اور یہ میں اپنا 100 اپنے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. وہ میرے لیے بہت دعا کرتے ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی. تھینک یو. تھینک یو.